سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کائنات کی وہ پہلے عظیم مقدس ہستی ہے جن کو دنیا کی پہلے مؤذن ہونے کا اعلیٰ شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ آپ کے والد رباح اور والدہ حمامہ عرب کے ایک قبیلے کے غلام تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق ملنا تو بہت دور کی بات، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہ تھا۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ کا گزر غار حرا کی طرف سے ہوا، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی جوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ پھر آقا کونین کا دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال کی منہ سے نکلا کہ میں آپ کی دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہ گیا۔ دوسرے روز پھر بکریاں لے کر وہیں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ باتیں سنی تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا۔ جو سچائی آپ کے قلب پر اسلام کی صورت میں پہلی ہی ودیت کر دی تھی، وہ دین اسلام کی صورت میں سامنے آ گئی، اور آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام کی سند حاصل فرمائی، آپ کی مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے پاس ساتھیوں، خاص طور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلد یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے، اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا، اب بھی تو محمد کی خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور سرکار کی محبت ان کی سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کی سینے میں عشق رسول کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تھا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے سوا کسی بھی دوسری معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے تیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھی منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ آپ پر بہت ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے
تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہاری خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میری جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے، تم عربوں کی قومی روایت کو دبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا تم اس کالے غلام کی اگر اتنی ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو یار غار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے، ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا مواخات کرایا تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو رویحہ کا بھائی بنایا، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو 1 سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے اور جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے آذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے جب بھی خواب اپنا بیان کر دیا، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ آذان دو۔ پھر آپ نے آذان کی کلمات سکھائے اور ان کی ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر آذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دنیائے اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابہ کرام رہنے لگے جو ہم وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، عربی میں صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جابیہ میں ان کا استقبال کیا۔ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کی خوشی میں آپ نے وہاں آذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تو لوگوں کی اصرار پر شہزادگان رسول کی حکم پر جب آپ نے مدینہ منورہ میں آذان دی تو عورتیں گھروں سے باہر نکل آئی، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ آپ محبت رسول میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ گئے اور واپس شام چلے گئے۔
20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب آپ کے وصال کی خبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ روتے روتے نڈال ہو گئے۔ آپ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمارا سردار بلال رضی اللہ عنہ بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔ آپ وہ عاشق رسول تھے، جب یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوڑا۔ اللہ کریم آپ کے عشق کا ایک ذرا ہم سب کو بھی عطا فرمائے اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی رسول کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔